یہاں ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی درجہ چہارم کے لیے بھی اپلائی کرے نا تو اس کی بھی ایک ایس او پی ہے، اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ ہونی چاہیے، اس کے پاس کم از کم پرائمری تعلیم ہونی چاہیے، پھر اس کے مطلب ہے کچھ اپنا مطلب ہے شخصیت کچھ نہ کچھ ہو، مطلب ہے کچھ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے بھی تھوڑی سی اپنی داڑھی بڑھا لی ہے، سر پہ کیپ رکھ لی ہے اور 4 دن مسجد جانا شروع ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ اسے مولوی صاحب نہیں کہنا شروع کر دیتے؟ obviously ہم تو ہولیے کو دیکھ کے تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں. نہیں، یہ ظلم نہیں ہے. ظلم تو ہے. آپ کسی راہ چلتے بندے کو پروفیسر کہتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے، ان نون بندے کو کبھی کہا ہے آپ نے؟ آپ کو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہاں ہے جی. اس میں. کسی کوئی ان نون بندہ ہو جسے آپ نہیں جانتے، جب تک اس کی آپ کے سامنے کوالیفیکیشن سامنے نہیں آتی کہ آپ اسے ڈاکٹر کہتے ہیں. یہ کسی کو کوئی ایسے ہی آ کے آپ کو کہہ دے میں انجینئر ہوں، اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس نے انجینئرنگ کی ہوئی، آپ اسے انجینئر کہتے ہیں؟ نہیں نہ کہتے. نہیں کہتے. تو ایک آدمی جس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ابھی اس نے تھوڑی سی داڑھی بڑھائی ہے، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا شروع ہوا ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہے، سب سے پہلے تو معاشرے نے کہا چل بھائی تو مؤذن بن جا. اذان کے آداب کیا ہیں، اذان کا طریقہ کیا ہے، ابھی اس کو پورا پتہ نہیں. پھر جس دن امام صاحب شارٹ ہوئے، آپ نے کہا چل بھائی آپ نماز بھی پڑھا دے. اب اسے پتہ ہی نہیں نماز کے مسائل کیا ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں. وہ مصلی پہ بھی کھڑا ہو گیا، ہولے 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 وہ یہ یقین پہ آ گیا کہ میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں رائٹ رکھتا ہوں کہ میں مصلی امامت پہ آ جاؤں. سر اس جیسے ہزاروں کیس ہیں آپ کے ملک میں، ہزاروں کیس ہیں جہاں پہ صرف داڑھی ٹوپی اور پگڑی کو ہی عالم کہہ دیا گیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن چیک نہیں کی گئی. جب بھی کسی بندے کو آپ نے اپنا ایمان دینا ہے اس کے ہاتھوں میں، اس سے آپ نے عقیدہ سیکھنا ہے، تو اس کی کوالیفیکیشن تو چیک کرے نا ہمارا معاشرہ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی آپ نے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو جہاں پہ بھیجنے جا رہے ہیں، پہلے اس بندے کو دیکھیں کہ کیا وہ عالم ہے بھی کہ نہیں. ہاں، عالم ہے، کسی مدرسے سے کس مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، اور اس کی تربیت. یار آپ دیکھیں حسن بھائی، کیا ہم اپنے بچے جو نابالغ بچے ہیں، جو بیٹے ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹیوں کی طرح نابالغ جو ہوتے ہیں، ان کو یا اپنی بیٹیوں کو کسی ان نون پرسن پہ صرف ٹوپی داڑھی پگڑی کی بنیاد پہ ان کے حوالے کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھائیں. سر یہ ہمارا سادہ معاشرہ ہے، یہ گڈ ول تھی، یہ مولانا حضرات کی، عالم دین کی گڈ ول تصور کی جاتی تھی. بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو انہوں نے خود خراب کر شریعت نے دیا. یہ گڈ ول دی ہے کیا عالم کو؟ شریعت نے تو بالکل نہیں نہ دی. شریعت نے تو باپ کو بھی اتنی نہیں دی جو سگا باپ ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ جب آپ کی بیٹی 6 سال کراس کر جائے تو آپ اپنی بیٹی کو سر پہ تو بوسہ دے سکتے ہیں، آپ اس کے چہرے پہ بوسہ نہیں دے سکتے. بالکل. شریعت جب کہہ رہی ہے کہ جب آپ کا بیٹا جو ہے یا بچہ صرف 6 منتھ کا ہے تو اس کے سامنے میاں بیوی جو ہیں وہ پرسنل نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. صرف 6 منتھ کا بچہ. شریعت تو آپ کو یہاں تک کہہ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ جب بچہ آپ کا بالغ نہیں، صرف نیم بالغ ہوا ہے، حد بلوغت کی طرف ابھی بڑھ رہا ہے، تو آپ ان کو ایک بستر پہ نہیں سلائیں، بہن اور بھائی کو. جو شریعت بہن اور بھائی کے درمیان لیمٹس بتا رہی ہے، جو شریعت باپ اور سگی بیٹی کے درمیان لیمٹس بتا رہی ہے، تو قاری کہاں سے نازل ہوا ہے؟ قاری کوئی فرشتہ ہے؟ قاری کری لیمٹس ہیں. اس لیمٹ کو کسی بھی صورت کراس نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو چاہے وہ قاری وہ خانہ کعبہ میں کیوں نہ بیٹھے، وہ وقت کا ولی کیوں نہ ہو، لیکن شریعت کی جو لیمٹس ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ حضور سرور کونین تاجدار مدینہ حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وہ ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے امت کی جو خواتین ہیں ان کا پردہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ان سے پردہ کروایا نا. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جب نبیوں کے امام اہتمام کر رہے ہیں کہ غیر محرم جو ہے وہ غیر محرم ہے، حالانکہ حضور کے لیے تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مطلب ہے اس امت کے لیے روحانی طور پر باپ کا مطلب ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے دوسرا ہوتا ہے، کیا نام ہے، محرم ہوتا ہے. ساری امت حضور علیہ السلام کے لیے تو کوئی بھی غیر محرم نہیں تھا اس حوالے سے. ویسے
رتبے کے اعتبار سے تو حضور نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، کائنات کی روح ہیں، نہ آسمانی مخلوق میں کوئی حضور کے جیسا ہے، نہ زمینی مخلوق میں. تو جب حضور علیہ السلام پردے کا اہتمام کروا رہے ہیں تو میرے خیال میں کسی بھی قاری کو یا عالم کو یہ اجازت معاشرہ نہ دے کہ وہ مطلب ہے بغیر پردے کے ہمارے بیٹیاں جو ہیں جو ان کے اوپر جو ہے ان کو تعلیم دے. آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اگر کوئی بے ریش شاگرد آتا تھا جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے درس میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی نہیں. انہوں نے شرط لگا رکھی تھی کہ پہلے حافظ بنو پھر آؤ. وجہ یہی تھی کہ حافظ بنتے بنتے یہ بارش ہو جائیں گے، پھر آئیں گے دین پڑھ لیں گے. اور کوئی ایک آدھ مثال اگر ایسی بنی بھی تو اس شاگرد کو انہوں نے جو ہے پردے میں بٹھا کر پڑھایا. مرد کو بچے کو پردے میں بٹھا کر. وہ اسی کے ریزن تھی. انہوں نے امت کو بتایا، وہ امام تھے نفی کا، انہوں نے امت کو بتایا کہ یہاں تک احتیاط ہے، احتیاط اتنی زیادہ کرنی چاہیے، احتیاط اتنی زیادہ ہے. تو مولانا یہ آپ اس وقت پاور میں ہیں، آپ کی اپنی حکومت ہے اس وقت، اور آپ واحد شخص ہیں جس کو میں نے بہت سارے لوگوں کو رابطہ کیا، صرف آپ نے مجھے رپلائی کیا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور عام طور پہ علماء جو ہیں وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کی کیا ریزن ہے؟ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ویسے ان کو نہیں پتہ کہ یہ معاملہ گلی محلوں میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ خاموشی کیوں اختیار کر لیتے ہیں اس بات؟ علماء خاموش بالکل نہیں ہے. ابھی وفاق المدارس العربیہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک قرارداد پاس کی ہے، اور اس کے انہوں نے باقاعدہ ٹرمز کنڈیشنز رکھ دی ہیں کہ جس مدرسے میں بھی کوئی کیس ایسا رپورٹ ہوگا اس مدرسے کی انتظامیہ سے بھی پوری باز پرس ہوگی، اور وہ جو کیس رپورٹ ہوگا جس بندے کا اس کو پوری سزا دی جائے گی. اب مدارس ہیں، یہ وفاق المدارس العربیہ ہے، ادر جو وفاق ہیں وہ بھی ظاہر ہے مطلب دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی ایسا کوئی مطلب اپنے ہوگا. وفاق المدارس کی طرف سے تو باقاعدہ لیٹر ہر مدرسے میں پہنچ چکا ہے. لیکن یہ چیز رپورٹ ہی نہیں ہوتی حضرت. اچھا رپورٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کی ریشو بہرحال بہت تھوڑی ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا. اچھا لیکن میرے خیال میں مولانا نہیں، اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ تمام مسجدوں میں مدرسوں میں جہاں پہ بھی بچوں کو ناظرہ یا حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ ان کے کلاس رومز میں CCTV کیمرے ہونے چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں تو پھر یہ چیز زیادہ نکلے گی. ابھی تو لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، رپورٹ بھی کرنی چاہیے، اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مدرسے کے اندر جو کیس ہے نا، ایسے کیس یہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ رپورٹ تھوڑے ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے. جبکہ دیگر جو ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کی آپ کو تعداد کا پتہ ہے، ایک بندے کے پاس 4-4 ہزار، ایک سال میں 4-4 ہزار کیس رپورٹ ہوئے. ابھی ریسنٹلی بھاولپور میں بھی 5000 کے قریب تو مالاکنڈ میں، مالاکنڈ یونیورسٹی میں دیکھیں، گومل یونیورسٹی میں دیکھیں، ادر جو آپ کی دیگر یونیورسٹیاں ہیں، کیا وہاں پر جو پروفیسر حضرات ہیں کیا وہ ہراس نہیں کرتے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ نمبر لینے ہیں تو آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا؟ کرتے ہیں نا سر. ہوتا ہے نا. اس کی روک تھام نہیں ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ تو وہ ہونی چاہیے نا. میں صرف اس کی روک تھام کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں اسلامی بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے؟ سر میں نے گومل یونیورسٹی کے حوالے سے، مالاکنڈ یونیورسٹی کے حوالے سے آپ نے کتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے 2 پوڈ کاسٹ کیے مدرسے کے اوپر. ہاں جی. جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کا واقعہ آیا میں نے اس کو رپورٹ کیا اور وہ ملینز میں گیا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی میرے سامنے واقعہ آ گیا بھاولپور یونیورسٹی کا. 5000 کے قریب ویڈیوز تھیں جو اساتذہ نے بچوں کی بنائی ہوئی تھی، ان کو بلیک میل کرتے تھے نمبر دینے کے حوالے سے. میں نے اس کے اوپر بھی 2 سے 3 ویڈیوز بنائی. مطلب میرا ایسا نہیں ہے کہ میں صرف مذہبی طبقے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اس چیز کو، میں ہر اس استاد کو اس بچے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کسی بھی ادارے میں کی جائے، چاہے مدارس میں ہو یا پھر یونیورسٹیز میں ہوئے.